دنیا مسافر خانہ ہے، رہنے کی جگہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی جنت بنائی ہے اور نافرمانوں کی جہنم بنائی ہے۔ تو ہم مرنے سے پہلے پہلے اپنے نبی کی غلامی سیکھ لیں، اپنے نبی کے طریقے سیکھ لیں اور اپنے طرز زندگی کو بدل لیں کہ جنت کا ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، میرے نبی کا فرمان ہے سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہیں داخل ہوں گا، وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ داخل ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اسقنی من ماء المعین، یا اللہ مجھے ماء معین، معین چشمہ ہے جنت کا، اس کا پانی تو پلا۔ تو اللہ نے فرمایا حرام علی الانبیاء حتی یشربها محمد، سارے نبیوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک میرا محبوب نہ پی لے، اور ساری امتوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک میرے محبوب کی امت نہ پی لے۔ تو میرے بھائیوں، مرنے سے پہلے پہلے اپنے نبی والی زندگی سیکھنی، اپنے نبی والی نقل اتارنی۔ نقل مار کے پاس نہیں ہو جاتا، جب ہم نقل لگا لیں تو کوئی نہ کوئی بوٹی لگ ہی جاتی ہے، پاس ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ کو پسند آ جاؤ گی، اللہ آپ کو محبت بری نظر سے دیکھے گا۔ یہ حلیہ میں نے مولوی کا نہیں بنایا، یہ میں نے اپنے نبی کی نقل اتاری ہے۔ جنت میں جب جائیں گے نا تو داڑھی نہیں ہوگی، اللہ صاف کر دے گا۔ جن کی ہے انہوں نے تو پکی گلے نہیں ہوئے گی، جنہوں نہیں رکھی انہوں نے رکھنی پائے گئی، تو اتنے بڑی مصیبت پی جائے۔ سبحان اللہ، شان دیکھنا اپنے نبی کی۔ آپ نے فرمایا میدان محشر سے پل صراط پار کریں گے ایمان والے، اور جنت کے دروازے پر پہنچیں گے 8 دروازے جنت کے، 7 دروازے جہنم، لہا 7 ابواب۔ اور کیا خوبصورت میرے رب کا کلام ہے۔ اللہ نے سورہ رحمان میں جہنم کو ذکر کیا تو 7 دفعہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا ہے، 7 دروازوں کی طرف اشارہ۔ اور اللہ نے جب جنت کو ذکر کیا تو 8 دفعہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جنت الفردوس کو بیان کیا تو بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 8 دفعہ، اور جو عام آرڈینری جنت ہے اس کو بیان کیا تو اس میں بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 8 دفعہ، اور جو جہنم کا بیان ہے تو اس میں جہنم میں 7 دفعہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو استعمال فرمایا ہے۔ تو جب یہ سارا مجمع وہاں پہنچے گا تو آگے دروازے بند، کہیں گے اب کیا کریں، اب کیا کریں، دروازے بند۔ تو وہاں 2 چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پیئیں گے، ایک سے وضو کریں گے۔ جب پانی پیئیں گے تو سینے کا کھوٹ غصہ ختم، پیٹ کا پیشاب پخانا ختم، کبھی نہ پیشاب نہ پخانا۔ اور دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرہ تر و تازہ چمکدار۔ ہمارا ایک ساتھی تھے، ہم جماعت میں اکٹھے چلتے تھے، وہ گھٹنوں سے معذور تھے، ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ جب کبھی ہم دیہات میں جاتے تو وہاں کموڈ نہیں ہوتا تو ان کو ٹوائلٹ میں بہت تکلیف ہوتی تھی، بیچارے اندر سے ہی ہائے کر رہے ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ ہم چشتی ہیں، ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں ہماری جماعت تھی، وہ گئے ٹوائلٹ، اور میں باہر کمرے میں تھا، میں ان کی ہائے سن رہا تھا۔ باہر نکلے نا تو مجھ سے کہنے لگے مولوی جی اللہ مجھے جنت میں پیشاب پخانے کی چھٹی دے دے، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو اس کے بعد کہیں گے بھئی جنت میں کیسے جائیں؟ تو سارے آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس کہ جی ہمیں دروازہ کھلوا کے دیں۔ وہ کہیں گے بچوں میں نے تو نکلوایا تھا، میں تمہیں کیسے اندر لے جاؤں، کسی اور سے بات کرو۔ پھر یہ آئیں گے نوح علیہ السلام، ادریس، شعیب، صالح، ہود، لوط، سارے نبیوں، یوسف، یعقوب، اسماعیل، اسحاق، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، آدم صفی اللہ، آدم نبی اللہ اور نوح صفی اللہ، ان سب کے پاس جائیں گے۔ سارے کہیں گے بھائی نہیں بھائی نہیں بھائی نہیں، ہم نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب پہنچیں گے تو وہ کہیں گے کہ بھائی دیکھو میں بھی نہیں کھلوا سکتا لیکن پتہ بتا سکتا ہوں کہ آج کون کھلوائے گا۔ وہ کہیں گے جناب پتہ ہی دسو، ٹوٹ کے تھکے پے ہیں۔ تو وہ کہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ کے دربار میں چلو، آج دروازہ وہاں سے کھلے گا اور کوئی نہیں کھلوا سکتا۔
اللہ اپنے حبیب کی شان دکھائے گا کہ آج دیکھو میرے نبی کا مرتبہ اور میرے نبی کی شان دیکھو کہ اگر تم اس کے طریقوں پہ چلتے تو آج تم بھی عزت والے ہوتے. اللہ کے واسطے رینڈ کے پیچھے ایمان نہ بیچنا، رینڈ کے پیچھے ایمان نہ بیچنا. حضرت علی کا فرمان ہے لو کشف الغطاء مزددت ایمانا، لو کشف الغطاء مزددت ایمانا. اگر اللہ تعالیٰ میری آنکھوں سے سارے پردے ہٹا کے جنت بھی دکھائے دوزخ بھی دکھا دے تو میرے ایمان میں ذرہ اضافہ نہیں ہوگا. نبی کی سن کے اتنا یقین بن چکا ہے، نبی کی سن کے اتنا یقین بن چکا ہے کہ میرے ایمان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ، کیا ایمان ہے، کیا کمال ہے. تو سارے آئیں گے یا رسول اللہ یا نبی اللہ، دروازہ تو کھلوائیں. آپ فرمائیں گے انا لہو، میں ہی تو ہوں، میں ہی تو ہوں. فاخر ساجدہ، کہ میں سجدہ کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ میرے اوپر تسبیح کا الہام کرے گا، نہ کبھی پہلے نہ بعد. پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع. میرے محبوب سر اٹھائیے، سوال کیجئے، پورا ہوگا، شفاعت کریں، قبول ہوگی. تو کہیں گے یا اللہ افتح لنا الباب، یا اللہ دروازہ کھول. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انت الذی تبدأ، آپ پہلے آئیں گے تب دروازہ کھولے گا، ویسے نہیں کھولے گا. آپ نے فرمایا میں تیار ہوں. تو یوتا بناقۃ، تو جنت سے ایک سواری آئے گی، سواری، وہ اس کے پر ہوں گے، وہ پر ہیلی کاپٹر کی طرح اڑتی ہوئی آئے گی اور آ کر اللہ کے نبی کے سامنے لینڈ کرے گی. آپ اٹھ کر اس کے اوپر سوار ہو جائیں گے. اس کی جو رسی ہوگی نا، رسی لگام، وہ ایسے نیچے گر جائے گی. نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو میرے نبی خود ڈرائیو نہیں کریں گے، کوئی ڈرائیور آئے گا، کوئی ڈرائیور آئے گا. تو یہ اتنا بڑا پروٹوکول ہے کہ دو جہان کے سردار کا ڈرائیور بننا، رسی کا گرنا اشارہ ہوگا کہ کوئی ہے صحیح آون والا ہوں. لہذا سارا امت کا مجمع یوں ہو جائے گا، کون بھائی، کون بھائی، کون نکلے گا؟ اب دیکھو بھائی کون نکلے گا، دیکھو بھائی کون نکلے گا. تو میرے رب کی آواز آئے گی بلال حبشی کو باہر لاؤ، بلال کو لاؤ. سید بھی پیچھے، قریشی بھی پیچھے، سارے ہی پیچھے، بڑے بڑے پیچھے، بڑے بڑے سردار. اور بلال حبشی غلام زادہ، کیونکہ میرے بلال نے سب سے زیادہ میری خاطر کوڑے بھی کھائے، پتھر بھی کھائے، آگ کے بھی جلا، لیکن زبان سے احد کے سوا کچھ نہیں نکلا. باقی ہر صحابی کی زبان سے تکلیف میں کچھ نہ کچھ نکل گیا، لیکن واحد بلال تھے جو جل گئے اور پس گئے اور لٹ گئے اور پٹ گئے اور مٹ گئے. لیکن قریش مکے والے ان کی زبان سے کوئی کلمہ کفر نہ نکلوا سکے. جب مار پڑتی احد احد، آگ پہ گھسیٹتے احد احد، ریڑھ پہ گھسیٹتے احد احد، کوڑے مارتے احد احد، الٹا لٹکاتے احد احد، پتھر پر گھسیٹتے احد احد. احد کے سوا کوئی بول نہ نکلا. آؤ بلال آج میرے نبی کے ڈرائیور بن کے جاؤ. آج بلال کی شان دیکھو. بلکہ ایک اور حدیث آپ نے فرمایا ساری دنیا میدان حشر میں پیدل چلے گی، میں براق پہ چلوں گا اور میرے آگے آگے بلال سرخ اونٹنی پہ سوار چلے گا. اور جب میدان حشر میں ہم پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا. اذان بلالی انشاءاللہ ہم سنیں گے میدان حشر. یہاں تو وہ ان کا نصیب جنہوں نے سنی مسجد نبوی میں، لیکن اللہ تعالیٰ پوری امت کو، کیا پوری دنیا کے انسانوں کو اذان بلالی سنائے گا جب وہ اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دیں گے. تو آپ کی سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی اور آپ دروازے تک پہنچ کر نوک کریں گے. اندر سے آواز آئے گی من، کون؟ آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ، میں ہوں محمد الرسول اللہ. تو وہ کہیں گے یا رسول اللہ مرحبا بک، امرت اللہ افتح لأحد قبلک ولن اقوم لأحد بعدک. یا رسول اللہ مرحبا، مجھے آپ کے رب کا حکم تھا کہ آپ سے پہلے دروازہ نہ کھولے. میں جنت کا جی ایم کہہ لو، چیئرمین کہہ لو، جو جنت کا سب سے بڑا ناظم کا میں رضوان ہوں. وہ اٹھ کے دروازہ کھولے گا. آپ نے فرمایا اور میں انٹر ہوں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے جائیں گے. غریب پہلے.
ریڑھی لگانے والے، چھاوڑی لگانے والے، رکشہ چلانے والے کہ وہ پہلے جائیں گے، مالدار بھی جائیں گے لیکن بعد میں جائیں گے، اور غریب لوگ پہلے جائیں گے۔ اور ایک عجب حدیث آپ کو سناؤں، آپ نے فرمایا کہ میں چل رہا ہوں گا تو میرے ایک طرف سے کچھ عورتیں مجھ سے آگے چلی جائیں گی، تو میں ان کو دیکھ کے حیران ہو کے پوچھوں گا تم کون ہو جو مجھ سے آگے جا رہی ہو؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کی وہ بیٹیاں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئی اور پھر بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کی، تو آپ کا مجھ سے بھی آگے آگے جا رہی ہوں گی۔ اس شان سے جو امت داخل ہوگی بھائیو محمدی طریقے پہ آ جائیں۔ یہ تبلیغ کا کام، یہ تبلیغ کی محنت میرے نبی کے طریقوں کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے، فرقہ واریت سے پاک ہے، نفرت سے پاک ہے، غصے لڑائی جھگڑے سے پاک ہے۔ ہم مسلم بن کر، مومن بن کے زندگی گزاریں، امت بن کے زندگی گزاریں، امت پناہ ہماری پہچان ہو، اور کسی کی طرف اب اگر ہم منسوب ہیں بھی صحیح تو اس کو دل میں رکھو، اسے بنیان بناؤ اور امت پنے کو اپنی پہچان بناؤ کہ ہم امت ہیں، ہم امت ہیں، ہم امت ہیں۔ میرے نبی نے کہا ہو سماکم، میرے رب کے قرآن نے کہا ہو سماکم المسلمین، ہم مسلم ہیں۔ میرے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، ہم ایمان والے ہیں۔ کنتم خیر امت، ہم امت ہیں، ہم امت ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم مومن ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنی یہ پہچان بناؤ، محبت سے رہو، الفتوں سے رہو، تقسیم ہو کے نہ جاؤ، نفرتوں تک نہ جاؤ، ایک دوسرے کو محبت دو، سینہ کھلا رکھو، گلے لگانا سیکھو۔ میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کی جنت بھی بہت بڑی ہے، سارے بھی بڑھ گئے تعمیر نہیں مکدی۔